جب اللہ نے ایک رحمت اتاری ہے دنیا کے اندر اور 99 اس کے پاس ہے، میں اس کو ماننے والا ہوں، تو انسان کیا ہے، توکل اور بھروسہ کرنے لگ گیا. اب تو مجھے جنت نہیں جانا ہے، جیسے ہمارے لوگوں کا معاملہ ہے، امیدیں اللہ سے زیادہ ہیں بنسبت اس کے عذاب کے، صرف بلکہ بہت ساری جگہوں پر صرف امید ہے. تو یہاں جب اللہ تعالیٰ نے الرحمن اور رحیم کہا تو آگے کا مالک یوم الدین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد. اللہ رب العالمین کے خاص فضل و کرم اور اس کی توفیق سے مورات قرآن عظیم کی سب سے عظیم سب سے مبارک سورہ سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ اس کی تفسیر سننے کے لیے حاضر ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارا اور آپ کا یہاں اکٹھا ہونا جمع ہونا مبارک بنائے اور ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق بخشے. پچھلے دنوں میں ہم اور آپ اللہ کی توفیق سے سورۃ الفاتحہ کی پہلی جو آیت ہے الحمدللہ رب العالمین کی ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو سارے جہان کا رب ہے، پالنے والا ہے، اس کے متعلق ترجمہ اور تفسیر مکمل ہو چکی ہیں. آج جو آیت ہے وہ آیت نمبر 2 ہے سورۃ الفاتحہ کی الرحمن الرحیم. الرحمن الرحیم، الرحمن اور رحیم یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے 2 اہم نام ہیں اور دونوں کے اندر دونوں جو ہے مبالغہ کا صیغہ ہے، یعنی رحمان اور رحیم ایک فعلان کے وزن پہ ہے، دوسرا فعیل کے وزن پہ ہے. جتنے بھی نام فعلان اور فعیل کے وزن پہ آتے ہیں ان سب کے اندر کثرت کا زیادتی پایا جاتا ہے. کہا جاتا ہے رجل غضبان، وہ آدمی جو بالکل غصے سے بھرا ہوا ہو، وہ آدمی جو غصے سے بالکل بھرا ہوا ہو. تو رحمان کا مطلب ہے کہ وہ ذات جس کے اندر رحمت بہت اعلیٰ درجے میں پائی جاتی ہے. اور اسی طریقے سے رحیم کے اندر بھی یہی معنی ہے کہ رحیم وہ ذات جس کے اندر رحمت اعلیٰ درجے میں پائی جاتی ہے. فرق یہ بیان کیا گیا کہ رحمان کے اندر جو رحمت ہے کیونکہ فعلان کے وزن پہ ہے اور فعلان کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے اندر ضروری نہیں ہے کہ کانٹینیوٹی رہے، یعنی کہا جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین رحم کرنے والا ہے، رحمان فی الدنیا والآخرہ. اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی سب پر رحم کرنے والا ہے، اس کے ماننے والے ہوں تب بھی اور نہ ماننے والے ہوں تب بھی. لیکن رحیم فی الآخرہ، آخرت میں اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت سمٹ کر کے صرف ایمان والوں کے لیے خاص ہو جائے گی. تو رحمان جو اللہ رب العالمین ہے، دنیا کے رحمان جو اللہ رب العالمین ہے اس میں سارے لوگ شامل ہیں. جب اللہ تعالیٰ کا نام رحمان کہا جاتا ہے تو اس میں سارے کے سارے لوگ شامل ہیں، اس میں کافر فاجر فاسق سارے لوگ شامل ہیں. لیکن جب رحیم کہا جاتا ہے تو اس کی یہ رحمت جو ہے ایمان والوں کے لیے کیا ہے، خاص ہو جاتی ہے. وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ کے ساتھ رحم کرنے والا ہے. اور یہ بڑا فرق بیان کیا گیا ہے. تو یہاں پر جب رحمان کہتے ہیں تو اس میں مومن کافی سارے لوگ شامل ہیں، لیکن جب رحیم اگر اس کو آخرت کے ساتھ خاص مانتے ہیں تو صرف اور صرف کیا ہے، اہل ایمان شامل ہوں گے. وہاں پر اللہ کی رحمت میں کافروں کا کوئی حصہ نہ ہوگا. رحمان ہے اللہ تعالیٰ کا بڑا ہی قیمتی نام ہے. یا اللہ کے بعد سب سے اہم نام جو ہو کیا ہے، الرحمن ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ رحمان کا ذکر کیا ہے. آپ مکی صورتوں کو اگر آپ پڑھیں گے، خاص طور سے مکی صورتوں کو، تو مکی صورتوں میں کثرت کے ساتھ الرحمن کا ذکر آپ کو ملے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ کفار مکہ اللہ تعالیٰ کے بہت سارے ناموں کو ایڈمٹ کرتے تھے، قبول کرتے تھے، لیکن رحمان ماننے کے لیے وہ تیار نہ تھے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے قرآن کے اندر وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ.
جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم لوگ سجدہ کرو رحمان کا، کافروں سے، مکہ کے لوگوں سے، تو کہتے ہیں عمر رحمان، یہ رحمان کون ہے؟ تو رحمان کا وہ کیا ہے، وہ انکار کرتے تھے. وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَانِ، اور وہ اللہ تعالیٰ کا جو نام رحمان ہے اس کا وہ انکار کرتے تھے. یہ انکار کی وجہ صرف اناد تھا، بغض تھا. ایسا نہیں ہے کہ وہ رحمان کے معنی اور مطلب کو نہیں سمجھتے تھے، بلکہ ان کے شعراء کے اندر جو عرب شعراء گزرے ہیں انہوں نے رحمان کا لفظ کیا ہے استعمال کیا، لیکن ہر درمی کی بنیاد پہ وہ اسلام کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. اسی لیے مکی سورتوں میں خاص طور سے لفظ رحمان کیا ہے ذکر کیا گیا. الرحمن علم القرآن، الرحمن علی العرش استوى، قل هو الرحمن. جگہ جگہ مکی سورتوں میں آپ دیکھیں گے کہ رحمان کا ذکر ملا تاکہ اس نام کو ثابت کیا جا سکے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا دوسرا سیکنڈ سب سے بڑا نام ہے. اللہ کے بعد جو دوسرا سب سے اہم نام وہ کون سا ہے؟ الرحمن. اللہ تعالیٰ نے کہا قل ادعوا اللہ اب ادعوا الرحمن. اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کہہ دیجیے کہ اللہ کہو یا رحمان کہو. قل ادعوا اللہ اب ادعوا الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنی. جس نام سے بھی اللہ تعالیٰ کو پکارو، سارے کے سارے نام اللہ رب العالمین کی کیا ہے عمدہ ہے، بہتر ہے. لیکن خاص طور سے دونوں ناموں کا ذکر ہوا کہ اللہ اور رحمان. اسی لیے رحمان نام کسی کا بھی نہیں رکھا جا سکتا، بغیر اضافت کے کسی کو رحمان نہیں کہا جا سکتا ہے. اور اگر کسی کا نام عبد الرحمان ہے تو اسے رحمان نہیں بلانا چاہیے، کیونکہ یہ خاص اللہ کے لیے ہے. یہ خاص کیا ہے؟ اللہ کے لیے ہے. عبد الرحمان کسی کا نام ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن کسی کو رحمان کہہ کے بلایا جائے یہ بہرحال درست اور جائز نہیں، کیونکہ خاص یہ اللہ رب العالمین کا نام ہے. مسیلمہ کذاب کا نام آپ نے سنا ہوگا. وہ پہلا شخص ہے جس نے اپنے آپ کو رحمان کہا. یمامہ کا رہنے والا تھا، کہا رحمان الیمامہ. ظاہر سی بات یہ بہت بڑی گستاخی کہ جو چیز اللہ کے لیے خاص ہے رحمان کیسے اللہ کے لیے؟ جب یہ خاص چیز اللہ کے لیے تو دوسرے کے اندر کیسے ہو سکتی؟ جب رحمان صرف اللہ ہے تو دوسرا کوئی نہیں ہو سکتا ہے. اس نے اپنے آپ کو کہا رحمان الیمامہ. اللہ کی ایسی پھٹکار پڑی کہ وہ بھی ختم ہو گیا، اور اس کے نام کے ساتھ رحمان کی جگہ پہ کون سا نام کلمہ ہوگا؟ اب اس کو کہا جانے لگا مسیلمہ الکذاب. اسی نام سے قیامت تک وہ کیا ہے مشہور اور معروف رہے گا. جس نے کہا رحمان الیمامہ اس کو کس نام سے اب جانے لگا؟ مسیلمہ الکذاب. یعنی وہ شخص، وہ مسیلمہ جو سب سے بڑا جھوٹا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں اس نے نبوت اور رسالت کا دعویٰ کیا، اور یہ پہلا شخص تھا اس امت کے اندر جس نے نبوت اور رسالت کا کیا ہے دعویٰ کیا. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی ہی میں اس سے جنگ کرنے کے لیے لشکر کو متعین کر رکھا تھا، اور اسی کا سپہ سالار جو ہے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنا رکھا تھا. بہرحال بڑی ہی جو ہے اس کے ساتھ وہ مارا گیا، اور سارے لوگ پیش تھے کہ میں اس کو مارنے میں شریک رہوں. وحشی بن حرب کو سارے لوگ جانتے ہیں کہ ان سے بہت بڑی خطا یہ ہوئی تھی کہ اسلام کے ایک بڑے ہیرو کو انہوں نے قتل کیا تھا، حمزہ بن عبد المطلب کو. تو مسیلمہ کذاب کے قتل میں وہ شامل رہے تاکہ وہ ایک بہت بڑا ہیرو اسلام کا، جس کے جو میرے ذریعے سے قتل ہوا ہے، آج اسلام کا بہت بڑا ولن اور دشمن میرے ذریعے سے کیا ہے قتل کیا جا سکے. تو عبداللہ بن زید اور اسی طریقے سے وحشی بن حرب، ان دونوں نے مل کر کے مسیلمہ الکذاب کو قتل کیا. بہرحال تو یہ وہ نام ہے اللہ رب العالمین کا جو کسی اور کے لیے نہیں رکھا جا سکتا ہے. مزید یہ بات معلوم ہونی چاہیے اللہ کے ناموں کے سلسلے میں کہ اللہ کے جتنے بھی نام ہیں، اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی نام ہیں، وہ سارے کے سارے نام توقیفی ہیں. توقیفی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ اپنی جانب سے بیان نہیں کر سکتے. وہ نام جو اللہ تعالیٰ نے کتاب میں بیان فرمائے ہیں یا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے، باقی اس کے علاوہ کسی اور نام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کو نہیں پکارا جا سکتا. اس لیے موجودہ دور میں جو گاڈ وغیرہ ہے یا اسی طریقے سے خدا وغیرہ ہے، یہ سب اللہ کے نام ہے. نہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں کہیں خدا ہے، نہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں میں کہیں خدا کا ذکر ہے، اور اللہ کے نام معروف اور مشہور ہیں. پھر کیا وجہ ہے کہ آپ اللہ کے اتنے بہترین نام، ان تمام ناموں کو چھوڑ کر کے آپ ایسے ناموں کا سہارا لے رہے ہیں جو اللہ کے نام اصل میں ہے ہی نہیں؟ اگر تھوڑی دیر کے لیے مان بھی لیا جائے
کہ یہ اللہ تعالیٰ کے کسی نام کا ترجمہ ہے، اس کا ٹرانسلیشن ہے، تو اس کی ضرورت ہی کیا ہے؟ کون آدمی ہے دنیا کے اندر جب اللہ کہا جائے اسے نہ سمجھ میں آئے؟ کوئی آدمی بتائے جب اللہ کہا جائے اور اسے نہ سمجھ میں آئے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا سب سے واضح اور اصلی نام. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کے ان ناموں کو جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بیان کیے ہیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی سنتوں میں بیان کیے ہیں، ان ناموں کو چھوڑ کر کے کسی اور نام کا استعمال نہیں کرنا چاہیے. الا یہ کہ کبھی اگر کسی نام کو ایکسپلین کرنے کی ضرورت پیش آ جائے تو ایک الگ سی چیز ہے، لیکن یہ کہ ان ناموں کے ذریعے سے اللہ کو پکارا جانے لگے، جیسے گاڈ کہا جانے لگے، جیسے خدا بار بار کہا جانے لگے، یہ اس کے علاوہ اور تو ان تمام چیزوں سے کیا ہے؟ پرہیز کرنے ہی میں عافیت اور بہتری ہے. اور اس لیے بھی کہ اللہ تعالیٰ کی جو نام ہے، جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے نام، یہ قاعدہ یاد رکھیے، جتنے بھی اللہ کے نام ہیں وہ تمام نام صفت کو کا تقاضا کرتے ہیں، صفت کو شامل ہے. مطلب کہ جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے نام ہیں ان ناموں سے اللہ تعالیٰ کی صفات نکلتی ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں اللہ حکیم ہے، یہ اللہ کا نام حکیم. حکمت اس کی کیا ہے؟ صفت ہے. اللہ علیم ہے، علم اس کی کیا ہے؟ صفت ہے. اللہ رحمان اور رحیم ہے تو رحمت اس کی کیا ہے؟ صفت ہے. اللہ قدیر ہے تو قدرت اس کی صفت ہے. اللہ عزیز ہے تو عزت اس کی کیا ہے؟ صفت ہے. تو جتنے بھی نام اللہ رب العالمین کے ہیں ان ناموں سے اللہ تعالیٰ کی صفات کیا ہے؟ نکلتی ہیں. اور اس سے پہلے بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ یہ بندوں کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں. بندوں کا نام اگر کچھ رکھا جائے تو اس سے اس کی صفت کیا ہے؟ نہیں نکل سکتی. نام کچھ ہے اور بالکل اس کے کیا ہے؟ اگینسٹ ہے، وہ بالکل اس کے اپوزٹ اور الٹا ہے. جبکہ اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی نام ہے وہ سارے کے سارے نام اللہ تعالیٰ کے اس سے اس کی صفت. جیسے ہم غفور کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والا ہے، مغفرت کرنا، بخش دینا اس کی صفت ہے. اس لیے ناموں کے سلسلے میں بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے. اور توحید کے باب میں جو توحید کی 3 قسمیں ذکر کی جاتی ہیں ان میں توحید اسماء و صفات، اللہ تعالیٰ کے نام اور اس کی صفات پر ایمان اور یقین اسی طریقے سے رکھنا جیسے اللہ اس کے رسول نے بیان کیا ہے، یہ بہت بنیادی نقطہ ہے. عام طور سے گمراہیاں جو لوگوں میں پائی گئی ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ کی اسماء اور اس کے ناموں اور اس کی صفات میں پائی گئی ہیں. حتیٰ کہ علماء کے ہاں بھی جو خامیاں پائی گئی ہیں بہت سارے، وہ اسی اسماء اور صفات میں پائی گئی. جیسے مثال کے طور پر قاعدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیز اپنے بارے میں جیسے بیان کی اس پر ایسے ہی مان لایا جائے بغیر کسی تحریف کے، یعنی اس کا معنی نہ بدلا جائے، بغیر کسی تعطیل کے، یعنی اس کا معنی جو اصل معنی ہے اس کو چھوڑ کر کے ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں تو ہاتھ کہنے سے بندوں سے مشابہت لازم آئے گی، اس لیے کہیں گے ہاتھ ہے ہی نہیں. تو یہ ایسا نہ کہ جو چیز اللہ نے اپنے لیے بیان کی ہم اس کو معطل کر دیں، اس کی سروس ہی بند کر دیں ہم، یا اس کی تمثیل بیان کریں کہ فلاں اللہ تعالیٰ فلاں کی طرح دیکھتا ہے، فلاں کی طرح اس کی تشبیہ بیان کریں. ان تمام چیزوں سے اللہ رب العالمین کی ذات کیا ہے؟ پاک و صاف ہے. لیس کمثلہ شیء، اس کے جیسا کوئی بھی نہیں. وہو السمیع العلیم، اور وہ سننے والا اور جاننے والا. بہت سارے لوگ اس لیے انکار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ ہیں اور بندوں کے ہاتھ ہیں تو مشابہت لازم آتی اور اس سے اللہ تعالیٰ کا درجہ کم ہو جاتا ہے. اس لیے کہتے ہیں ہاتھ کی مراد ہاتھ نہیں ہے، قوت اور طاقت. ہاتھ سے مراد ہاتھ نہیں بلکہ قوت اور طاقت ہے. سب سے پہلا قاعدہ یاد رکھنا چاہیے یہ کہ اللہ تعالیٰ کے جو ہاتھ ہیں اس کی اپنی شان کے اعتبار سے، اور جب اللہ نے پہلے ہی بیان کر دیا کہ اس کے جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں تو آپ کیوں اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالنے کے لیے آئے ہو کہ اللہ کے ہاتھ ہے تو ہمارے ہاتھ کی طرح ہے. اور جب اللہ تعالیٰ نے خود اپنے لیے بیان کر دیا کہ اس کے ہاتھ ہیں، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وکلتا یدیہ، اور اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ کیا؟ دائیں. اور اللہ تعالیٰ نے کہا تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے. اب اس کا ترجمہ کیا کیا جاتا ہے؟ جس کے قبضہ قدرت میں بادشاہت ہے. کس نے آپ کو یہ اختیار دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے ہاتھ کا لفظ استعمال کیا تو آپ اس کو وہاں سے پھیر کر کے کہتے ہیں کہ اس سے مراد طاقت اور قوت ہے؟ کس نے یہ اختیار دیا آپ کو؟ کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معنی بیان کیا؟ کیا صحابہ اور تابعین میں سے کسی نے یہ معنی بیان کیا؟ اس لیے قاعدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی صفات اپنے لیے بیان فرمائی ہیں اس کو ویسے ہی کیا ہے؟ تسلیم کیا جائے، من وعن، بغیر کسی خرد برد کے.
وقالت اليہود ید اللہ مغلولہ، یہودیوں نے کہا کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، خرچ نہیں کرتا اللہ تعالیٰ، نوازتا نہیں، دیتا نہیں. کیا کہا انہوں نے یہودیوں نے؟ کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ بل یداہ مبسوطتان، ثابت خود اللہ کہتا ہے کہ اللہ کے دونوں ہاتھ، یداہ، اللہ کے دونوں ہاتھ، مبسوطتان، پھیلے ہوئے، ينفق کیف یشاء، اس کی اپنی مرضی ہے، جس قدر جس پہ چاہتا ہے خرچ کرتا ہے، نوازتا ہے. دیکھیے آدمی دیتا کس سے؟ ہاتھ سے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی آنکھوں کا ذکر ہے. نوح علیہ السلام کی کشتی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا تجری بِأَعْيُنِنَا، نوح کی کشتی ہماری آنکھوں کے سامنے چل رہی. اب آپ کوئی دوسرا معنی نہیں بیان کر سکتے، یہی معنی کیا، یہی ترجمہ کیا جائے، یہی معنی سمجھا جائے. ایسے ہی جن چیزوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن میں اور نبی علیہ السلام نے اپنے فرامین میں کیے ہیں، ان کو منوان ویسے ہی تسلیم کیا جائے. اسی طریقے سے یہ بات اس سے پہلے بھی ذکر کی جا چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے متعلق جو یہ خیال ہے کہ اللہ کے 99 نام ہے، صرف 99 نام، یہ درست بات نہیں، بلکہ ایک روایت جو بخاری اور مسلم میں ہے، اس میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس بات کی طرف اشارہ کیا، ان للہ 99 اسما، کہ اللہ 100 الا واحدہ، کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، 100 میں سے ایک کم. من احصاها دخل الجنہ، جس نے اسے یاد کر لیا، اس کے معنی کو سمجھ لیا، اس کے مطابق عمل کیا، ساری تفسیر محدثین نے بیان فرمائی، تو جنت میں داخل ہو گیا. تو یہاں پر فضیلت بیان کی جا رہی ہے کہ جو ان 99 ناموں کو یاد کر لے گا، اس پر عمل کرے گا، اسے سمجھ لے گا، تو اس کے لیے کیا ہے؟ جنت. ورنہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہے، کیونکہ دوسری روایت میں صاف طریقے سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے بات بیان فرمائی کہ اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تمام ناموں کے ذریعے سے جو تو نے اپنے لیے بیان فرمائے ہیں، یا اپنی کتاب میں بیان فرمائے ہیں، یا اپنے پیغمبروں میں سے کسی پیغمبر کو سکھلائے ہیں، یا اپنے پاس علم غیب میں رکھے ہیں. بہرحال تو الرحمن اور الرحیم دونوں کے اندر کیا رحمت کا مادہ بہت بڑے پیمانے پہ کیا ہے؟ پایا جا رہا ہے. اسی وجہ سے آپ اگر دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کس حد تک وسیع اور کشادہ ہے، اگر آدمی صحیح طریقے سے جان لے اللہ کی رحمت کے بارے میں، تو اللہ کے نبی علیہ السلام لو یعلم المؤمن ما عند اللہ من العقوبۃ ما طمع احد بجنتہ، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اگر مومن آدمی صحیح طریقے سے اللہ کے عذاب کو جان لے، اگر مومن آدمی صحیح طریقے سے اللہ کے عذاب کو جان لے تو جنت کی لالچ نہیں کرے گا، نہیں سکتا. یعنی اس کے عذاب کو اگر مومن آدمی صحیح طریقے سے جان لے تو کوئی مومن اس کی جنت کی امید نہیں کرے. وَلَوْ يَعْلَمُ الْكَافِرُ مَا عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الرَّحْمَةِ مَا قَانَتَ بِجَنَّتِهِ أَحَدٌ، اور اگر کافر آدمی اللہ کی رحمتوں کو پوری طریقے سے جان لے تو وہ بھی جنت سے محروم ہونے کی نا امید نہیں ہوگا، وہ بھی سمجھے گا کہ مجھے کیا جنت مل جائے گی. کافر آدمی اگر اللہ کی رحمتوں کا صحیح طریقے سے ادراک کر لے، جان لے، تو اسے بھی یہ امید ہو جائے گی کہ مجھے جنت مل جائے گی. اسی لیے اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ بہت ہی زیادہ کشادہ. آپ خود دیکھیں کہ رحمت کا ایک حصہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں رکھا ہے. کتنا حصہ؟ صرف ایک حصہ. اسی ایک حصے میں انسانوں، جنات، چرند پرند، ماں، بیٹے، بیوی وغیرہ 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 سارے لوگ کیا ہیں آپ دیکھ رہے ہیں. صرف ایک حصہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر رکھا ہے. تو اس کی رحمت کے نمونے آپ جگہ جگہ آپ کو نظر آئیں گے. ہم آپ سے بات کرتے ہیں، محبت سے بات کرتے ہیں، اللہ کی رحمت کا نتیجہ ہے. ماں اپنے بچے پہ بہت مہربان ہے، اللہ کی اسی رحمت کا نتیجہ جو اللہ نے دنیا کے اندر ڈال دیا، اتارا. صرف ایک حصہ، 99 حصے اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس قیامت کے دن کیے رکھے. اسی لیے آدمی جنت میں اپنی عمل سے نہیں، اللہ کی رحمت سے داخل ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کیا آپ بھی وانت یا رسول اللہ، کیا آپ بھی؟
آپ بھی اتنے عمل کرنے والے ہیں دنیا میں، کوئی بھی آپ سے زیادہ نیک عمل کرنے والا پیدا نہیں ہوا، کیا آپ بھی اپنے عمل کی بدولت جنت میں داخل نہیں ہوں گے؟ تو آپ نے فرمایا میں بھی، الا ان یتغمدنی اللہ برحمت، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمتوں میں ڈھانپ لے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی جو رحمت ہے یہ بڑی سادہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کے اندر اسے ذکر کر کے ہمیں اور آپ کو اس سے قریب کر دیا ہے، اور اس بات کا حکم دیا ہے ہمیں کہ ہم جب رحم کرنے والے، میرا نام رحمان اور رحیم ہے، تو میرے بندوں کو بھی چاہیے کہ وہ اس صفت سے کیا ہو، متصف ہو۔ صفت سے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت آپ پر نازل ہو، اللہ پر مہربان ہو، تو آپ اللہ کے بندوں پر مہربانی کریں۔ الراحمون یرحمہم الرحمن، جو دوسروں پر رحم کرتے ہیں اللہ ان پر رحم کرتا ہے۔ من لا یرحم لا یرحم، جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ فی الارض یرحمکم من فی السماء، زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ تو یہ سورہ جب ہم پڑھتے ہیں تو جہاں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی امید ہم لگائے ہوئے ہوں، وہیں پر ہمارے دلوں کے اندر یہ بات بھی ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی مخلوقات کے ساتھ رحم کرنے کا حکم دیا ہے کہ ہم اللہ کی رحمتوں کو کیا ہے، پا سکیں، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو پا سکیں۔ بہرحال اگر آپ اس سلسلے میں روایات کو دیکھیں گے تو بہت کثرت سے روایات وارد ہوئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا مہربان، میں نے ہی رحم کو پیدا کیا ہے، رحم میرے مجھ سے نکلا ہوا ہے، جو اس کو ملائے گا میں اسے ملاؤں گا، اور جو اسے توڑے گا میں اسے توڑ دوں۔ اسی لیے صلہ رحمی کرنا، رحم کو ملانا، رشتوں کو جوڑنا، یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت ہی خیر اور بھلائی کا کام ہے۔ اسے توڑنا بہت بڑا جرم اور گناہ کا کام ہے، کیونکہ یہ جو رحم ہے، جوڑنے والا جو معاملہ ہے، یہ اللہ کے نام سے نکلا ہوا ہے، اور جو اسے ملاتا ہے اللہ اسے اپنے سے ملا دیتا ہے، اور جو رشتوں کو توڑتا ہے اللہ اسے اپنے سے دور کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی قربت یہ ہے کہ بندوں کے ساتھ قربت اختیار کی جائے، صلہ رحمی ان کے ساتھ کی جائے۔ اور اس کے علاوہ بہت ساری مشہور روایات اور رحمت کے متعلق معلوم ہے، وہ عورت کا واقعہ جو اپنے بچوں کے ساتھ تھا، اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں۔ بہرحال اس وجہ سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اب آتے ہیں مالکی یوم الدین پر۔ مالکی یوم الدین یہ تیسری آیت ہے۔ اب رحمان اور رحیم جب آپ نے سنا تو آپ بے پرواہ ہو گئے، مجھے جنت سے کوئی نہیں روک سکتا ہے۔ جب اللہ نے ایک رحمت اتاری ہے دنیا کے اندر اور 99 اس کے پاس ہے، میں اس کو ماننے والا ہوں، تو انسان کیا ہے، توکل اور بھروسہ کرنے لگ گیا، اب تو مجھے جنت نہیں جانا ہے، جیسے ہمارے لوگوں کا معاملہ ہے۔ امیدیں اللہ سے زیادہ ہیں بنسبت اس کے عذاب کے، صرف بلکہ بہت ساری جگہوں پر صرف امید ہے۔ تو یہاں جب اللہ تعالیٰ نے رحمان اور رحیم کہا تو آگے کا مالک یوم الدین، کہ اتنی امید نہ ہو جائے کہ اس کا خوف اور ڈر تمہارے دل و دماغ سے نکل جائے۔ تو کہا مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا، جزا کے دن کا کیا ہے، وہ مالک ہے۔ مالک اور ملک دونوں پڑھا گیا، دونوں صحیح۔ مالک یعنی الذی یملک کل شیء، مالک اسے کہتے ہیں جو ہر چیز اس کے قبضے میں ہو، اور ملک اس کو کہتے ہیں جس کا حکم نافذ ہو دنیا کے اندر۔ اور یہ دونوں معنی اللہ رب العالمین کے لیے بالکل صحیح ہے۔ اللہ تعالیٰ مالک بھی ہے اور ملک بھی ہے، اللہ تعالیٰ مالک بھی ہے اور ملک بھی۔ مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ یہی آیت آپ کو اس کا ایک ایکسپلینیشن آپ کو دوسری سورت کے اندر مل جائے گا کہ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، جس دن کوئی کسی کے لیے ذرہ برابر بھی مالک نہ ہوگا، کوئی اختیار نہ ہوگا، کسی کو تھوڑا بھی، کسی کو کچھ بھی اختیار نہیں ہوگا۔ اس دن معاملہ کس کے لیے ہوگا، صرف اللہ کے لیے ہوگا۔ اس دن معاملہ صرف کس کے لیے ہوگا؟ پہلے آئیے دیکھیے مالک اور ملک کی بات واضح ہوگی۔ مالک یوم الدین، یوم ہے دن کو، جو ہمارا ڈے صبح سے لے کے شام تک، اس کو کیا ہے، یوم کہتے ہیں عربی زبان کے اندر، اور اس کی جمع آتی ہے ایام، اس کی جمع آتی ہے ایام۔ لیکن یہاں پر یوم سے مراد کیا ہے، صبح شام نہیں ہے، یہاں ایونٹ یا قیامت کا دن مراد ہے۔ اس سے کیا مراد ہے، یعنی وہ دن جو خاص دن ہے، خاص
دن اس سے مراد ہے جو قیامت کا دن ہے، یعنی خاص پیریڈ وہ یہاں پر مراد ہے۔ اور الدین کے معنی ہوتے ہیں، الدین کے قرآن میں 4 معنی استعمال بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے الدین کا 4 معنی قرآن میں بیان کیا ہے۔ ایک معنی ہوتا ہے الدین کا بدلے کے، جزا کے، جو یہاں بیان کیا گیا ہے، بدلہ، جزا۔ دوسرا معنی الدین کا ہوتا ہے ملکی قانون، ملکی قانون۔ تیسرا معنی دین کا ہوتا ہے نظام حیات، کوڈ آف لائف۔ چوتھا معنی ہوتا ہے دین کا عبادت اور اطاعت کے۔ اور اسی لیے قرآن میں آپ یہ چاروں، ایسا نہیں کہ دین کا معنی ہر جگہ دین ہی کرتے رہے، بدلے کے کرتے رہے، یہ چاروں الگ الگ جگہ پہ آپ کو کانٹیکسٹ سے سمجھنا ہوگا۔ جیسے مثال کے طور پہ اللہ رب العالمین نے الدین کا معنی بیان کیا جزا کے، بدلے کے، جیسے یہاں ہے۔ یہی معنی آپ پائیں گے سورہ نور کی آیت نمبر 25 میں، 25 میں، یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق، جس دن اللہ تعالی حق کے ساتھ، انصاف کے ساتھ ان کے عمل کا پورا پورا بدلہ دے گا۔ تو یہاں الدین کے معنی کیا ہے؟ بدلے کے ہیں، جزا کے، جو سورہ نور کے اندر موجود ہے۔ اور عرب لوگ کہتے ہیں کما تدین و تدان، جیسا کرو گے ویسا پاؤ گے، جیسا کرو گے، جیسی کرنی ویسی کرنی، جیسے آپ لوگوں کے ساتھ معاملہ کرو گے لوگ ویسے ہی آپ کے ساتھ معاملہ کریں گے، کما تدین و تدان۔ تو یہاں بدلے اور جزا کے معنی میں ایک معنی اس کا یہ ہے اطاعت اور عبادت کے معنی میں، جیسا کہ سورہ زمر کی آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ نے کہا الا للہ الدین الخالص، یاد رکھو کہ عبادت اور اطاعت کس کے لیے ہے؟ خالص اللہ کے لیے۔ تو یہاں الدین کا معنی عبادت اور اطاعت کے۔ اسی طریقے سے اس کا معنی کیا ہے؟ جو ملکی قانون ہوتا ہے اس بھی الدین سے تعبیر کیا گیا ہے، جیسا کہ سورہ یوسف کے اندر ہے، آیت نمبر 73 یا 76 کچھ ہے، ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک الا یشاء اللہ، بادشاہ کے قانون کے اعتبار سے یوسف کے بھائی اپنے بھائیوں کو، اپنے بھائی بنیامین کو نہیں لے سکتے تھے مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ چاہے۔ بادشاہ کے قانون کے اعتبار سے ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک، بادشاہ کے قانون میں یہ نہیں تھا کہ وہ اپنے بچوں کو، جو چوری وغیرہ کا پورا جو پلان کیا گیا تھا اس کے مطابق۔ تو یہاں معنی کیا بیان کیا گیا ہے؟ ملکی قانون، دین کا معنی۔ اور ایک معنی اس کا کیا ہے؟ ضابطۂ حیات، کوڈ آف لائف۔ ان الدین عند اللہ اسلام، اللہ کے پاس ضابطۂ حیات، کوڈ آف لائف کیا ہے؟ صرف اور صرف اسلام ہے۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کا صرف ترجمہ کر لینے سے کام نہیں بننے والا ہے، اور بغیر علماء کے پاس بیٹھے ہوئے معنی صحیح طریقے سے سمجھ میں آنے والا نہیں، کیونکہ ہر جگہ اگر دین کا معنی ہے ایک ہی سمجھیں گے تو کیا ہے، معنی کچھ کا کچھ ہو جائے گا۔ اور ایسے قرآن میں کئی مثالیں موجود ہیں، ایسے قرآن میں کیا ہے؟ بہت ساری مثالیں موجود ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے کلام کی خصوصیت ہے۔ تو مالک اور ملک یہ دونوں درست ہیں، یوم کے معنی بھی سمجھ میں آ گیا اور الدین کے معنی بھی سمجھ میں آ گیا۔ مالکی یوم الدین، بدلے کے دن کا، جزا کے دن کا مالک ہے۔ کیا دنیا کے اندر وہ مالک نہیں ہے؟ کیا اللہ کی بادشاہ دنیا میں نہیں ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں کہا کہ بدلے کے دن کا مالک ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے؟ کیونکہ دنیا کے اندر ٹیمپریری طور پر لمیٹڈ ٹائم کے لیے اللہ تعالیٰ نے کسی کو بادشاہ دے رکھی ہے۔ کہتے ہیں یہ سعودی عرب کے بادشاہ ہے، وہ مصر کے بادشاہ، وہ فلاں کے بادشاہ ہے، یہ گاڑی کے مالک ہے، وہ گھر کے مالک ہے، ایسے کہتے ہیں نہیں۔ تو یہ وقت طور پہ اللہ تعالیٰ نے دے رکھی ہے لوگوں کو بطور ابتلاء اور آزمائش کے، بطور امتحان کے۔ قیامت کے دن معاملہ کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس دن مکمل طور سے اس کی بادشاہت ہوگی، یعنی کسی کو کسی بھی طرح کا کوئی اختیار نہ ہوگا، حتیٰ کہ زبان سے کلمہ کوئی نہیں بول سکتا، چاہے رسول نے کوئی اس کی اجازت کے بغیر زبان سے ایک سینٹنس بھی نہیں بولا جا سکتا، ایک دن کا بھی ادھر ادھر نہیں کیا جا سکتا، حتیٰ کہ یہ بھی نہیں کوئی کہہ سکتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ کئی ہزار سال تک لوگ ایسے کھڑے رہیں گے دھوپ میں، 50,000 سال سے زیادہ، صحیح مسلم کی روایت ہے۔
قیامت کا دن کتنا ہوگا؟ 50,000 سال کے برابر ہوگا دنیا میں. ذالک یوم عسیر، بڑا سخت دن ہوگا. لیکن کسی کے اندر یہ مجال اور یہ ہمت نہ ہوگی کہ وہ یہ کہے اللہ حساب تو لینا شروع کر دے. کب تک یہاں کھڑے رہیں گے؟ دھوپ کی شدت ہے، بالکل نیکڈ اور ننگے ہیں، نفسی کا عالم ہے، اور پسینے کا یہ عالم ہے کہ کشتیاں چلائی جا سکتی ہیں اس میں. اللہ حساب تو لینا شروع کر دے. اس کی بھی کسی کے اندر مجال اور ہمت نہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ سے گفتگو کوئی کر سکے، کوئی بات کر سکے. یہاں تک کہ ساری امت کے لوگ آدم کے پاس، نوح کے پاس، ابراہیم کے پاس نبی علیہ السلام کے پاس آئیں گے. اس وجہ سے نہیں کہ جنت مل جائے، اس وجہ سے اللہ تو حساب کتاب لینا شروع کر دے. کیونکہ اتنا بھی کسی کو حق نہ ہوگا قیامت کے دن جو زبان کھول کے یہ کہہ سکے اللہ حساب تو لینا شروع کر دے. اور کوئی سب کا حساب کتاب لینے والا صرف اللہ ہوگا، کوئی دوسرا نہیں، کوئی تیسرا نہیں. اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سپورٹ نہیں کریں گے کہ ہاں کچھ لوگوں کا اللہ تعالیٰ لے لے اور باقی لوگوں کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے لے، یا کوئی سب کا اتنا حساب کتاب لینے والا اللہ رب العالمین ہوگا. اور اس سے اس کی شان، اس کی عذاب اندازہ لگا سکتے ہیں. اسی لیے اللہ رب العالمین قرآن میں کہتا ہے سورہ غافر کے اندر، اس دن جو اللہ کی پھٹکار ہوگی، جو اللہ کی آواز ہوگی. اس لیے دنیا میں جو لوگ اپنی بادشاہت کے تمغے اور اپنے آپ میں جو ہے جبار اور قہار بننے کی کوشش کرتے رہے، اور اللہ نے انہیں طاقت اور قوت دی تو اس کا مس یوز اور غلط استعمال کرتے رہے، اللہ کے بندوں پر جو ہے ظلم کرتے رہے اور اپنے آپ کو دنیا کے اندر بادشاہ بننے کی کوشش کرتے رہے، ایسے تمام لوگوں کے متعلق اللہ تعالیٰ کا خاص اعلان ہوگا لمن الملک اليوم. اليوم، آج کے دن کس کی بادشاہ؟ دنیا میں تو بہت لوگ بادشاہ بنتے تھے، وہ کنگ ہے، وہ کنگ ہے، وہ کنگ ہے. آج کس کی بادشاہ؟ بالکل سناٹا، کوئی جواب دینے والا نہیں. اللہ خود جواب دے گا للہ الواحد القہار. آج اس اللہ کی بادشاہت ہے جو تنہا ہے، جو قہار ہے. اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کو ایکسپلین کرتے ہیں. 3 روایتیں بخاری اور مسلم کی کہ یقبض اللہ الارض، اللہ رب العالمین پوری زمین کو اپنے ایک مٹھی میں یوں لیا. مٹھی میں اللہ تعالیٰ کی زمین ہوگی، پوری زمین. وَيَطْوِي السَّمَاوَاتِ بِيَمِينِهِ، اور دائیں ہاتھ سے پورے آسمان کو کیا ہے؟ اسی روئے زمین پر تم حکومت کر کے آئے ہو، اسی پر تم اللہ تعالیٰ کی طغیانی اور سرکشی کر کے آئے ہو، اسی آسمان کے نیچے تم اللہ تعالیٰ کی توحید کا انکار کر کے آئے. یہ دیکھو کیا ہے اللہ تعالیٰ کے آئے. یہ بادشاہ وہ ہوتا ہے کہ پوری زمین اس کے مٹھی میں اور پورے آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں جس کو گھما. اور ثم یقول انا الملک، پھر اللہ تعالیٰ کہے گا میں بادشاہ ہوں. این ملوک الارض، کہاں ہے وہ لوگ جو دنیا کے اندر کیا ہے؟ بادشاہ بنا کرتے تھے، جو کنگ کہلاتے تھے. یہ آواز کیا اللہ رب العالمین کی جانب سے آئے گی. تو مالک یوم الدین کا جو تصور ہے وہ سورۃ الفاتحہ اس لیے بار بار پڑھی ہے تاکہ اللہ کی رحمت کا احساس کسی وقت آپ سے ختم نہ ہو، تاکہ قیامت کا ذکر ایک لمحے کے لیے آپ اسے غافل نہ ہو. مالک یوم الدین اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ رحمان الرحیم کے سامنے کھڑا ہونا. یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن سارے لوگ اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں. ایک عام مینیجر کے سامنے آدمی کھڑا ہوتا ہے تو اس کی حالت دگرگوں ہو جاتی ہے، بدل جاتی ہے. ایک کنگ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو اس کی حالت بدل جاتی ہے. سوچئے اس رب کے سامنے جب انسان کھڑا ہوگا جو ساری کائنات کا پالنہار ہے تو کیا صورتحال ہو سکتی ہے. تو یہ سورۃ الفاتحہ میں ان چیزوں پر بہت زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہے، فوکس کرنے کی ضرورت ہے کہ ہر لمحہ آدمی اس بات کو یاد کرے کہ مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا اور قیامت کے دن کا کیا ہے؟ وہ تنہا اور یکتا مالک ہے جس میں اس کے ساتھ کوئی بھی شریک نہیں. یوم لا تملک نفس بنفس شیئا، باقی اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ جس قدر فراڈ ہے اس کو بتانے کی ضرورت نہیں. دنیا میں جو لوگ بھی کہتے ہیں کہ آؤ ہمارے پاس، اگر وہ قرآن پڑھ لے یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، تھوڑی سی بھی اگر عربی سے واقفیت ہے تو کامن ناؤن استعمال کیا ہے تمام جگہوں پر. نفس لنفس شیئا سب کامن ناؤن ہے. کوئی بھی انکلوڈ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، کوئی بھی کسی کے لیے بھی اور کسی بھی طرح کی کوئی اختیار نہیں رکھے. ذرہ برابر کوئی شخص کسی کے لیے بھی
کچھ اختیار نہیں رکھے گا. اس دن معاملہ صرف اور صرف اللہ کے سپرد. اور اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ جب حساب اور کتاب کے لیے آئیں گے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈیمانڈ نہیں کریں گے, مطالبہ نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ حساب کتاب لینا شروع کرے, بلکہ اپنی پیشانی کو اللہ کے سامنے جھکا دیں گے, سجدے میں گر جائیں گے. اور اللہ جانتا ہے کتنے وقت تک آپ سجدے میں رہیں گے. پھر اللہ تعالیٰ کہے گا ارفع رأسک یا محمد, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کو اٹھا لیجیے. سلطوتا اب باقی آپ کو دیا جائے گا, آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی. آپ کی شفاعت کیا ہے؟ قبول کی جائے گی. تو یہ معاملہ ہے. اگر آدمی مالک یوم الدین کے اندر گہرائی کے ساتھ غور و فکر کرنا شروع کر دے تو پورے قیامت کا منظر اس کے سامنے ہر نماز کی رکعتوں میں سامنے ہوگا. پھر اس سے دنیا سے وہ دور ہوگا اور اللہ کی عظمت کا ہر لمحہ کیا ہے اسے احساس ہوگا. اور ایسے ہی جو دوسروں سے امیدیں لگائے بیٹھا ہوا ہے, اگر رحمان الرحیم کو بالکل ڈیپ انداز میں گھس جائے اس کے اندر, رحمان الرحیم کے اندر, تو اس کو سمجھ میں آئے گا کہ دنیا میں ایسی نہیں ہے جو اللہ سے زیادہ اس پر رحم کرنے والی ہو. پھر اس سے امید اور اس کی رحمتوں کی امید میں رہے گا, اور اس کے راستے کو اور اس کے اسباب کو کیا ہے وہ تلاش کرے گا. اس لیے یہ سورہ کا ہر لفظ ایسا ہے کہ آدمی بالکل آپ اس میں ڈوب جائیں, اس قدر ڈوب جائیں کہ جو مقصد ہے اللہ تعالیٰ کا وہ آپ کو کیا ہے اس حد تک آپ پہنچنے میں کامیاب. باقی یہ ہے کہ ترجمے کی حد تک آپ کیا سمجھ سکتے ہیں وہ آپ خود جانتے ہیں, بس ایسے پڑھ کر کے آپ گزر جائیں گے. لیکن وہ تصور آپ کے سامنے مالک یوم الدین کہہ کر کے یہ بتانا مقصود ہے کہ ہر لمحہ آدمی اس تصور کو اپنے سامنے رکھے. بہرحال تو اس طریقے سے یہ دو آیات کیا اللہ کی توفیق سے سرسری طور پہ کہہ سکتے ہیں کہ مکمل ہوئی, ورنہ اس میں بہت ساری تفاصیر کیا ہے موجود ہیں. اور اگلی آیت باذن اللہ ایاک نعبد و ایاک نستعین ہوں گی. اور یہ سمجھ لیجیے کہ جیسے سورۃ الفاتحہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے, ایسے سورۃ الفاتحہ کا خلاصہ کیا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین, جو انشاءاللہ آئندہ ہفتے میں سیپریٹ طریقے سے آپ کے سامنے آئیں گے باذن اللہ.